ناظرین، آج ہم عظیم فلسفی شاعر اور مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کا وہ انقلابی کلام پیش کریں گے جو عام لوگوں کے سامنے نہیں آیا۔ امید کرتے ہیں اقبال کا یہ پیغام پاکستان کی موجودہ تاریخی کو روشنی میں بدلنے میں مددگار ہو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف سے انسان اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایمان امان۔ ناظرین، ہمارا پچھلا پروگرام مرزا غالب پر تھا، اس پر آپ لوگوں کا فیڈ بیک بہت ہی اچھا رہا اور امید کرتے ہیں اس پروگرام پر بھی آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار عاصم شجاعی صاحب، تو آئیے ان سے علامہ محمد اقبال کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم شجاعی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شجاعی صاحب، کیا علامہ محمد اقبال واقعی انقلابی خیالات رکھتے تھے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن افسوس ہے کہ ان کا یہ جو انقلابی خیالات ہیں وہ عام لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش نہیں کیے گئے جس طرح کہ ان کا حق بنتا تھا۔ اور آج کے اس پروگرام میں ہم جو ہے علامہ اقبال کے انقلابی جو کلام ہے وہ ہم پیش کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علامہ اقبال صرف یہی نہیں کہ روایتی شاعری کرتے تھے، وہ جو ہے انقلابی خیالات بھی بہت عمدہ رکھتے تھے۔ لیکن پہلے ذرا یہ اشعار آپ کی نظر ہیں، ناظرین کی نظر ہیں۔ درویش خدا مست، نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی نہ صفاہاں نہ سمرقند، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلۂ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، ہوں آتش نمرود کے شعلوں میں بھی خاموش، میں بندہ مومن ہوں نہیں دانہ اسپند۔ اور یہ شعر دیکھیے، چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال، چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال، کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند۔ یہ ذرا دیکھیے، مطلب اس طرح کے خیالات جو ہیں وہ خاص طور پر جو ہے ہمارے عام لوگوں تک پہنچانے کی بہت ضرورت ہے۔ اور یہ جو چند اشعار ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور آج کے پروگرام میں ہم واقعی یہ بات بتائیں گے لوگوں کو کہ علامہ اقبال جو ہے وہ واقعی انقلابی خیالات بھی بڑے کمال کے رکھتے تھے۔ اصل میں اس کی ایک وجہ ہے، علامہ اقبال جو ہے جمود کے خلاف تھے، وہ حرکت کے قائل تھے، وہ چاہتے تھے کہ حرکت ہونی چاہیے، جو سوسائٹی کو سٹیٹس کو کا شکار کر دیتے ہیں اس کے وہ خلاف تھے۔ اگرچہ انہوں نے اسلام سے قرآنی فکر سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کام لیا، اور مغربی فلسفہ بھی انہوں نے پڑھ رکھا تھا، اور اس میں جو بھی خیالات آئے ان کا انہوں نے تنقیدی نقطہ نظر جو ہے وہ بیان کیا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو بالکل منوان قبول کر لیا، انہوں نے اس کو تنقیدی نقطہ نظر، اور خاص طور پر جو ان کی قرآنی فکر تھی اس حوالے سے انہوں نے بڑی مطلب گہری باتیں فرمائی ہیں، اور میں چند باتیں تو آج کے اس پروگرام میں سامنے لاؤں گا، اور امید کرتے ہیں کہ اقبال کا یہ جو انقلابی کلام ہے وہ ہمارے لوگوں کو، اور آج جو ہماری جو صورتحال ہے اس میں جو ہے وہ بہت ہی مدد دے گا۔ جیسے کہتے ہیں کہ کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی ہنا بندی، خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی، رومی ہے نہ شامی ہے کاشی نہ سمرقندی، سکھلائی فرشتوں کو آدم کی طرف اس نے، آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی۔ اب یہ دیکھیں ذرا اشعار ذرا چیک کریں کہ کیا پیغام وہ دینا چاہتے ہیں۔ تو دراصل علامہ اقبال جو ہے وہ انقلابی اس طرح سے بھی ہیں کیونکہ وہ روایتی جو مذہب کے حوالے سے جو ایک ملا کا جو انٹرپریٹیشن ہے اس کے حق میں وہ نہیں تھے، وہ اصل میں قرآن میں بھی انقلابی فکر جو ہے انہوں نے ڈھونڈی، اور وہ ڈھونڈ کے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی۔ جیسے ملا کے بارے میں کہتے ہیں اور فلسفیوں کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں، نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض میری، نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض میری، یہ دل کی موت وہ اندیشہ و نظر کا فساد۔ یہ دیکھیں دونوں کے اوپر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں۔ تو تنقید کرتے ہوئے ابھی دیکھیں ہمارے ہاں کیونکہ جو ملائیت ہے اس نے بہت زیادہ پرابلمز کریٹ کی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آج کل بھی صورتحال یہ ہے کہ وہ جو مولویوں کا جو تصور ہے وہ بڑا ہی جمود والا ہے، اور وہ جو ہے خاص طور پر انقلاب مخالف ہے، اور وہ جو مطلب ابلیس ہیں جو شیطان ہیں ان کے حق میں جاتا ہے ان کا جو تصور ہے۔ علامہ اقبال اس کے بالکل بھی قائل نہیں ہے، وہ اس کے خلاف ہے۔ میں نے کہا تھا جیسے وہ کہتے ہیں کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔
تو وہ تغیر کی بات کرتے ہیں, وہ تبدیلی کی بات کرتے ہیں, وہ چینج کی بات کرتے ہیں, اور وہ یہ سارے جو پرانے جو سسٹمز ہیں ان کے بھی وہ خلاف ہیں. اور اسی بارے میں وہ اپنی جستجو بھی کرتے رہے, اپنی ابتدائی جو ان کی لائف ہے نا علامہ اقبال کی. تو یہ اس میں ایک شعر دیکھیے, اسی اقبال کی میں جستجو کرتا رہا برسوں, بڑی مدت کے بعد آخر یہ شاہین زیر دام آیا. یعنی بڑی مشکل سے اقبال کی تلاش جو وہ کر رہے تھے, اور وہ ایسا اقبال کی تلاش ہے کہ وہ کمال ہے. تو مطلب اب یہ دیکھیے ذرا, فارسی میں انہوں نے بڑا کھل کے بیان کیا اور اردو میں بھی کیا ہے, لیکن فارسی میں زیادہ کھل کے بیان کیا ہے. تو کہتے ہیں, چار مرگ اندر پہ این دیر میر, چار مرگ اندر پہ این دیر میر, سود خارو والیو ملا و پیر. یعنی کہتے ہیں کہ ہمارے اس سماج کو چار کینسر ہیں. چار کینسر, کینسر تو ایک بھی کافی ہوتا ہے, وہ چار کینسر کون سے ہیں؟ سود خار یعنی سرمایہ دار, اور والی یعنی جاگیردار, اور ملا و پیر تو آپ جانتے ہیں, وہ ان کو سب کو کینسر کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ جو اشعار یہ فارسی میں انہوں نے بیان کیا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں, باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری, باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری, اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. یعنی آپ نے لوگوں کو کشتہ کس کا بنا دیا؟ سلطان کا یعنی بادشاہوں کا, ملا کا اور پیروں کا. ان کے قبضے میں کر دیا ہے ان لوگوں کو, اور ان سے آزادی دلانا جو ہے وہ بے مقصد ہے. تو آپ دیکھیں یہ کس قدر انقلابی خیالات کے جو علامہ اقبال کے جو اشعار نہیں ہیں. اور اسی حوالے سے انہوں نے جو جمہوریت ہے, ذرا ڈیموکریسی, اس کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے دنیا میں بہت سے لوگ اس کی باتیں کرتے ہیں. تو علامہ اقبال نے جو مغربی ڈیموکریسی ہے اس کا بھی بڑا تنقیدی جائزہ لیا, اور کئی باتیں جو انہوں نے بیان فرمائی ہیں وہ واقعی وہ آج ثابت بھی ہو رہی ہیں. جیسے وہ کیا کہتے ہیں, تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر. اب دیکھیں وہ اندرون چنگیز سے تاریک تر اب سامنے آ چکا ہے. یعنی جمہوریت کی آڑ میں لوگوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے اس وقت آ چکے ہیں, وہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو مطلب اس طرح کی جو وہ باتیں ہیں وہ کیسے بیان فرما جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور شعر آپ دیکھیے جمہوریت کے حوالے سے, یہ بڑا کمال کا شعر ہے, اور یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں دنیا کے تو ہیں ہی ہیں, ان پر تنقید ہے, اور ہمارے جو سیاستدان ہیں جو اس وقت انہوں نے گندا کھیل رچایا ہوا ہے آپ کے سامنے ہی ہے, یہ ڈرٹی پالیٹکس جو کر رہے ہیں, اس پر دیکھیے علامہ اقبال کیا فرما رہے ہیں. جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست, جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست, باقی نہیں اب میری ضرورت تہے افلاک. یہ ابلیس کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ عوام کے لیے یہ ابلیس یہ بنے ہوئے سیاستدان اب میری اس دنیا میں ضرورت نہیں ہے, یہی کام پورا کر رہے ہیں. یہ ذرا آپ دیکھیے یہ جو جمہوری چیمپئن بنے ہوئے ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور ہے, تیری حریف ہے یارب سیاست افرنگ, مگر ہیں اس کے پجاری فقط امیر و رئیس, بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے, بنائے خاک سے اس نے 200,000 ابلیس. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ابلیس تو آگ سے بنایا اللہ نے, باقی یہ جو دنیا کے جمہوریت کی آڑ میں جو سیاستدان ہیں یہ ابلیس ہیں. یعنی انہوں نے کئی ابلیس بنا لیے اور ابلیس کا کام یہ کر رہے ہیں. اور شجاعی صاحب, اقبال کا یہ پیغام لوگوں سے چھپایا کیوں گیا اور لوگوں تک کیوں نہیں پہنچایا گیا؟ ہاں یہ اصل بالکل آپ نے ٹھیک کہا, یہ لوگوں تک اس لیے نہیں پہنچایا گیا کیونکہ ہمارے شروع میں ہی پاکستان جب بنا تو اس وقت جو یعنی ابلیس کے جو پیروکار سیاستدان تھے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے اس کو ایک خاص رنگ سے جلانا ہے. یعنی مذہب کا بھی وہ تصور جمود والا ہم نے پیش کرنا ہے, جو علامہ اقبال حرکت والا جو تصور رکھتے تھے اس کو پیچھے جھکانا ہے, اور جمود والا جو تصور ہے وہ پیش کرنا ہے, اور سوسائٹی کو آگے چلنے نہیں دینا, اور اپنی جو حکمرانی ہے اس کو قائم رکھنا ہے. یہ جو ابلیسی نظام والے سیاستدان ہیں انہوں نے یہ پروگرام شروع سے ہی بنا لیا تھا, اور اسی وجہ سے آج تک جو ہے علامہ اقبال کا یہ جو پیغام ہے وہ انہوں نے آگے نہیں آنے دیا. یہ اصل بنیادی وجہ یہی. اور دیکھیے اس کا نقصان کیا ہوا ہے کہ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ وہی ابلیسی سیاستدان جو ہیں وہ آپ پر حکمرانی کر رہے ہیں. اس میں عام جو لوگ ہیں وہ کبھی سیاست میں آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے, اگر وہ آئیں تو ان کی جو ہے نقطہ نظر ہی بدل دیا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں, یہ ذرا شعر دیکھیں ذرا, مذہبی پیشواؤں, اور مذہبی پیشواؤں کو انہوں نے خریدا ہوا ہے. جتنے بھی مذہبی پیشوا ہیں
وہ ان کے ساتھ ہیں اس ابلیسی نظام میں. وہ کیا کہہ رہے ہیں علامہ اقبال؟ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. اب یہ دیکھیں یعنی ملا کو وہ کرگس کہہ رہے ہیں. اب کرگس کیا ہوتا ہے؟ کرگس جو ہے یہ آپ کی گدھ ہوتی ہے جو مردہ کھاتی ہے, تو ملا کو وہ گدھ سے تشبیہ دے رہے ہیں اور مجاہد کو جو ہے وہ شاہین سے وہ کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ جو ہے یہ بات اس طرح سے جو ہے علامہ اقبال نے بڑے کمال انداز سے یہ بیان کی ہے. میں اس لیے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جیسے آپ فارسی میں ایک شعر ہے اور بڑا کمال کا ہے, یہ ذرا دیکھیں کہ ملاؤں پر کیا تنقید کی ہے. آپ ذرا یہ دیکھیے, کہتے ہیں دین حق از کافری رسوا ترست زاں کے ملا مومن کافر گرست کم نگاہو کور ذوقو ہرزہ گر ملت از کال و اقوالش فرد فرد. اور اصل یہ شعر ہے مکتب و ملا و اسرار کتاب کور مادر زاد و نور آفتاب دین کافر فکر و تدبیر جہاد دین ملا فی سبیل اللہ فساد. اب یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب کہ مکتب ہے یعنی مدرسہ اور اس میں پڑھانے والا مولوی وہ اسرار کتاب سے یعنی قرآن کریم کے معنی سے اس طرح بیگانے ہیں جس طرح سے ایک پیدائشی اندھا بچہ جو ہوتا ہے وہ سورج کی روشنی سے ناواقف ہوتا ہے. یعنی ان کو قرآن پاک کے جو پیغام ہے اسے یہ ناواقف ہوتے ہیں, رٹے لگاتے رہتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو کافر کا دین ہے وہ کیا ہے تدبیر جہاد ہے, یعنی وہ تدبیر کرتے رہتے ہیں. اور ملا کا جو دین ہے وہ فی سبیل اللہ فساد ہے, وہ فساد پھیلاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہمارے یہاں کیا فساد ہے. ابھی یہ جو آپ ٹی ٹی پی جو حملے کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ کس کا پھیلایا ہوا ہے, وہی فی سبیل اللہ فساد جس ملا کو وہ کہہ رہے ہیں دین ملا فی سبیل.